وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں, اور مسجد کے اندر جو شخص اعتکاف پہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک بچہ اعتکاف پہ بیٹھا ہوا ہے جس کی عمر 13 سال ہے, اور وہ شیطان شخص جو ہے وہ بچے کو واش روم لے جاتا ہے, واش روم کے اندر جو ہے نا زیادتی کا نشانہ بناتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شادی شدہ مرد وہ زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے, پتھر مار مار کے اس کو رجم کر دیا جائے, مار دیا جائے. اور اسی طرح اگر کنوارا زنا کرتا ہے تو اس کے اوپر 100 کوڑے مارے جائیں اس کو, اور اس کے بعد اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے. لیکن یہ جو لواطت ہے کہ مرد مرد کے ساتھ کرے تو یہ انتہائی کبھی عمل ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ ہے اور وہ شیطان صفت انسان مسجد میں اعتکاف بیٹھ کے یہ کام کر رہا ہے. تم بھائی اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے, اپنے بچوں کو چھوڑ کے مسجد میں آئے ہو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, اور جو شیطان آپ کے اندر ہے وہ رمضان میں بھی نہیں نکلا. زیادہ سے زیادہ کڑی سے کڑی سزا اس کو ملنی چاہیے, سرعام اس کو پھانسی دینی چاہیے, کچھ لوگوں کے لیے یہ عبرت کا نشان بن سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو ٹی وی. ناظرین, مظفر گڑھ میں ایک ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا, یعنی کہ مسجد کے اندر بیٹھا اعتکاف پر ایک شخص نے اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے 13 سالہ بچے کے ساتھ مسجد کے اندر ہی واش روم میں زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا, اور ایف آئی آر بھی درج کر دی گئی پولیس کی جانب سے. اب بات کریں گے اس پر کہ اس شخص پر کتنا عذاب آئے گا اللہ کی طرف سے. ہمارے ساتھ قاری عرفان صاحب موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قاری صاحب, بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ. جب میں نے ایف آئی آر پڑھی, یقین مانے میرے پاؤں سے زمین نکل گئی تھی, ہل گیا تھا ایک سم کے کہ ہم مسلمان کس سائڈ پر جا رہے ہیں, وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں, اور مسجد کے اندر جو شخص اعتکاف پہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک بچہ اعتکاف پہ بیٹھا ہوا ہے جس کی عمر 13 سال ہے, اور وہ شیطان شخص جو ہے وہ بچے کو واش روم لے جاتا ہے, واش روم کے اندر جو ہے نا زیادتی کا نشانہ بناتا ہے. تو اس کے لیے عذاب کیا ہوگا اس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کے بڑے واضح قوانین ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شادی شدہ مرد وہ زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے, پتھر مار مار کے اس کو رجم کر دیا جائے, مار دیا جائے. اور اسی طرح اگر کنوارا زنا کرتا ہے تو اس کے اوپر 100 کوڑے مارے جائیں اس کو, اور اس کے بعد اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے. یہ ہے ایک زنا. لیکن یہ جو لواطت ہے کہ مرد مرد کے ساتھ کرے تو یہ انتہائی کبھی عمل ہے. اب دیکھیں کہ قوم لوط جو اس فعل میں ملوث تھی, تو اللہ تعالیٰ کا جب ان کے اوپر عذاب آیا تو سارے لوگوں کو آسمان کے اوپر اٹھا لیا گیا اور اوپر لے جا کے اوپر سے نیچے گرایا گیا, اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل کی گئی. تو اب یہ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ ہے اور وہ شیطان صفت انسان مسجد میں اعتکاف بیٹھ کے یہ کام کر رہا ہے, تو اس کو بھی اللہ کا خوف کرنا چاہیے. مسجد میں آ کے اعتکاف میں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ تم بھائی اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے, اپنے بچوں کو چھوڑ کے مسجد میں آئے ہو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, اور جو شیطان آپ کے اندر ہے وہ رمضان میں بھی نہیں نکلا. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ کڑی سے کڑی سزا اس کو ملنی چاہیے, سرعام اس کو پھانسی دینی چاہیے, کچھ لوگوں کے لیے یہ عبرت کا نشان بن سکے, عبرت کا نشان بن سکے. اس کو چوک پہ لٹکانا چاہیے تاکہ مزید اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو ایک سبق ملے کہ یہ انجام ہمارا بھی ہو سکتا ہے. اب ایف آئی آر کے مطابق میں آپ کو ایف آئی آر پڑھ کر سناتا ہوں کہ اس ایف آئی آر پر کیا لکھا ہے. ایف آئی آر پر یہ لکھا ہے کہ مظفر گڑھ میں ایک مسجد میں جو شخص اعتکاف پہ بیٹھا, اور بچہ بھی جس کی عمر 13 سال ہے, بچہ بھی اعتکاف پر بیٹھا ہے, رات کے تقریباً 2:30 بجے کے قریب وہ شخص شیطان شخص بچے کو واش روم لے کر جاتا ہے. جب واش روم لے کر جاتا ہے, اس شخص نے بچے کو زبردستی اپنے ہوس کا نشانہ بنایا, اس کے ساتھ بدفعلی کی. بعد میں بدفعلی کرنے کے بعد اس کو دھمکایا گیا ہے, اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا اور تمہارے گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا. تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بچہ روتا ہے, اور جب روتا رہتا ہے تو انتظامیہ آ جاتی ہے بچے کے پاس, امام آ جاتا ہے مسجد کا بچے کے پاس. بچے سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ, کیوں رو رہے ہو؟ تو پھر بچہ کہتا ہے میرے والدین کو مسجد بلائیں. تو پھر بچے کے والدین کو مسجد بلایا جاتا ہے, بچے کا والد آتا ہے, والدہ آتی ہے. تو بچے کا والد بچے سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا بیٹا تمہارے ساتھ, کیوں رو رہے ہو واش روم کے اندر؟ تو وہ بچہ جو ہے اپنے والد کو ساری حقیقت سائڈ پہ لے جا کر بتاتا ہے کہ میرے ساتھ اس طرح اس شخص نے, شیطان نے جو ہے میرے ساتھ زبردستی کی اور میرے ساتھ بدفعلی کرتا رہا, بعد میں مجھے دھمکیاں دیتا رہا کہ اگر کسی کو بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا. تو اس دوران پھر وہ اس بچے کا والد اور امام سے مل کر پولیس کو کال کرتے ہیں. پولیس آتی ہے مسجد اور بچے سے انویسٹیگیشن کر کے پولیس ایف آئی آر درج کر لیتی ہے. تو یہ سب کچھ ایف آئی آر کے اندر لکھا ہے جو میں ساتھ لگا رہا ہوں. اور اتنا بڑا دل دہلا دینے واقعہ جو ہے, اگر اس طرح کے کام ہوتے رہیں تو پھر ہم سب اس گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں, ہمارے اوپر بھی عذاب آتا ہے پھر ان کی وجہ سے.
زلزلے آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, اللہ کی طرف سے عذاب آیا جاتا ہے, تو ان کے لیے سزا جو ہے مفتی قاری صاحب نے بتا دی. تو قاری صاحب مجھے یہ بتایا کہ ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں. مسلمان, شیطان کو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں باندھ دیا جاتا ہے, تو کیا ہم مسلمان لوگ اتنے گناہ کر لیتے ہیں 11 مہینوں میں کہ ایک مہینے میں ہم خود شیطان بن جاتے ہیں؟ دیکھیے کہ شیطان ایک وصف ہے, یہ انسانوں کے اندر بھی ہے اور جنات کے اندر بھی ہے. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیاطین جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے, اور ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگاتا ہے کہ نیکیوں کو کرنے والے, رمضان کا مہینہ آ گیا, اب زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر. اور ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ گناہ کرنے والے اب تو باز آ جا, اب تو رک جا, اب تو رمضان کا مہینہ آ گیا. تو رمضان المبارک کے مہینے میں شیاطین جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے. تو پھر اس طرح کے کام رمضان کے مہینے میں کیے جائیں تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. زنا کرنا تو دور کی بات ہے, تم زنا کے قریب بھی نہ جانا. ایسے اعمال جن سے آپ زنا کے قریب جا سکیں ان اعمال کو بھی آپ ترک کر دیں. تو زنا ہے, چاہے وہ مسجد میں کیا جائے یا مدرسے میں کیا جائے, مسجد کا عالم کرے, خطیب کرے, قاری کرے, یا اسکول میں کیا جائے, یونیورسٹی میں کیا جائے, کالجز میں کیا جائے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ مسجد یا مدرسے میں نمودار ہوتا ہے تو اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے میڈیا کے اوپر. لیکن اگر یہی واقعہ کسی یونیورسٹی میں ہوتا, کالج میں ہوتا, اسکول میں ہوتا تو اس کو چھپایا جاتا, دبا دیا جاتا اس واقعہ کو. لیکن میرا یہ موقف ہے کہ زنا ہے, گناہ ہے. کوئی بھی گناہ کرے, چاہے وہ کالج کا پروفیسر کرے, ٹیچر کرے, یا اسی طرح کوئی عالم کرے, قاری کرے, خطیب کرے, سب کو برابر کی سزا ملنی چاہیے. اور جنہوں نے مسجد کے اندر یہ گناہ کیا رمضان کے مہینے میں, ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. ان کو چوک پہ لٹکانا چاہیے تاکہ عبرت کا نشان بنانا چاہیے. جو مزید اس طرح کے لوگ ہیں ان کو یہ سبق پہنچے کہ اس کا انجام یہ ہو سکتا ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.